کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں۔ عید میلاد النبی کیا حضور کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ لیکن تھا کہ معاملہ ما لا یؤمرون، جس چیز کا حکم ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا۔ یہ ہے در حقیقت رسم پرستی، اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جانا، اس پر ردے پر چڑھتے چلے جانا جو ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی۔ اب نماز جنازہ کی وہ اہمیت نہیں ہوگی، نہ نماز جنازہ یاد کرنی ہے، نہ دعا یاد کرنی ہے، کچھ پتہ نہیں، جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، وضو بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن قرآن خوانی میں تو جانا ہی جانا ہے۔ عرس بنائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس بنایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہے، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہے۔ دیکھو ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا، اس میں جشن کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا، یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے، بھائی یہ روایت ہے، اس کے یہ راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات نہ، کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ۔ لیکن اگر فرض کر لیں، لوگ بحث کرتے ہیں نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے، چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے۔ اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتے۔ اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی، اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن؟ کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ، کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ روزہ کوئی غم کی علامت نہیں ہے، لیکن خوشی بھی نہیں ہے۔ خوشی کا مطلب خوشی کو سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے، منانا، خوش ہونا ایک الگ چیز ہے، خوشی منانا۔ بھائی خوش ہونے پر تو ہم بھی کوئی پابندی نہیں لگا رہے کہ آپ 12 ربیع کو خوش ہو جائیں، مسئلہ ہے خوشی منانا۔ منانے کا صرف عید کو خوش ہونے پر کبھی بھی نہیں منائی جائے گی، صرف عید کے دن، یا کوئی خوش یعنی یہ کوئی کھانا کھلا کے۔ تو آپ کے بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا، آپ نے کہا کہ ہم خوشی منائیں گے، بھائی کیسے منائیں گے؟ آپ بھی کھانا چھوڑ دیں اور ہم بھی کھانا لے۔ بھائی وہ کہیں گے بھائی پہلے ہم اس طرح تو ہوگا کہ آج ہم زیادہ کھائیں گے، اس طرح تو منائی جاتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات، دوسری دلیل، جمعے کا دن بھی چھوٹی عید ہے نا، اس کو بھی عید کہا گیا ہے روایتوں میں، اسی وجہ، اور عید کے بہت سارے احکام جمعے کے دن بھی لاگو ہوتے ہیں۔ غسل کر کے نہا دھو کے مسجد میں اجتماع ہوتا ہے، عید کے دن بھی غسل کر کے نہا دھو کے اجتماع ہوتا ہے۔ نبی جمعے کے دن بھی اچھے کپڑے پہنتے تھے، ہم عید کے دن بھی۔
بولتے کیوں نہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں, جمعے کے دن بھی خوشبو لگا کے نہا دھو کے, عید کے دن بھی ایسے ہی. اور حدیث میں جمعے کے دن کو بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا گیا ہے. لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بصلاۃ ولا یوم الجمعۃ بصوم. حدیث میں آتا ہے جمعے کی جو رات ہے اس کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو, اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت. جمعے کو روزہ رکھنا کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے, ویسے جائز ہے روزہ رکھنا کہ آپ کی چھٹی جمعے کو ہوتی ہے اس لیے رکھ لیا تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو خاص فضیلت دے کے رکھنا تو یہ مکمل عید تو نہیں ہے. اس میں عید کا لک بہرحال بولو بھائی ہے, خطبہ بھی ہے, جیسے عیدین میں خطبہ بھی ہوتا ہے, 2 رکعتیں ہیں, عیدین میں بھی 2 رکعت, تو لک ہے اس میں. اب تو پیر کے دن یا نبی کے یوم ولادت سے عید کا کانسیپٹ اسلام نے کھرچ کھرچ کے نکال دیا ہے کہ اس میں عید کا کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا, اپوزٹ ہے اس کا, روزہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اس لیے 12 ربیع الاول اگر نبی کا یوم ولادت ہے بھی تو بہت کچھ بھی اگر کرنا ہے تو روزہ رکھنا, ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں روزے رکھنے کے, کیونکہ نبی نے پیر کا رکھا ہے, 12 ربیع الاول کا نہیں رکھا. لیکن اگر آپ کو کھینچ تان کے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہی ہے تو آپ اس دن کو روزے کا تو قرار دے سکتے ہیں. آپ اس دن کو سیلیبریٹ کرنا یا عید قرار دینا آپ کے لیے ممکن, قرآن و سنت نبی کی تعلیمات کے مطابق عید کا دن قرار دینا ممکن نہیں ہے, آپ ممکن نہیں ہے. دوسری بات, ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے, ایک پوائنٹ اور رہ گیا. اسلام میں عیدیں صبح کے وقت ہوتی ہیں, رات کو عیدیں غیر مسلموں کی ہوتی ہیں. کرسمس زیادہ جوش و خروش سے کم منایا جاتا ہے رات کو, کیونکہ اس میں ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں, لائٹنگ ہوتی ہے. لائٹنگ رات کو جچتی ہے, دن میں لائٹنگ بولو بھائی نہیں. جبکہ اسلام کے جو تہوار ہیں وہ کب ہوتے ہیں؟ صبح کے وقت. صبح آپ اشراق کے وقت آؤ گے, نماز پڑھو گے, سوئیاں کھاؤ گے, گلے ملو گے, پتلی گلی سے نکل لو. عید الاضحیٰ میں بھی صبح آؤ گے, نماز پڑھو گے, قربانی کرو گے, گوشت کھاؤ گے, ٹھیک ہے نا. یہ سب کام یہ خود اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. تو پتہ چلتا ہے بھائی, بہت معذرت کے ساتھ, کسی پہ طنز مقصد نہیں ہے. دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا یہ عشق نبی ہے اصل. عید میلاد النبی, آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں, خصوصاً انڈیا, پاکستان اور ممالک میں, کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے, وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے, اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے, یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ, یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے, اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے, قرآن میں بھی نہیں, شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہ مکروا اللہ واللہ خیر الماکرین, سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, کہ انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیے, اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. تو یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا, اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں, یہ الگ مذہب ہے, اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں. From innovation of every sort. Sallallahu Alaihi Wasallam, you follow him in every single detail. Otherwise, you are claiming something and your actions are false. آپ کی زندگی میں 62 بار تو یہ دن آیا ہی تھا آپ کی پیدائش کا, پھر صحابہ کی زندگی میں بھی آیا, لیکن کسی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. بدعت کا مطلب دین میں حصول ثواب کے لیے کسی ایسی چیز کا اضافہ کرنا ہے جس کی بنیاد یا اصل سنت میں موجود نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دین میں نئی چیزوں سے بچو, اس لیے کہ ہر نئی بات گمراہی ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کوئی ایسا کام کیا جو دین میں نہیں ہے, وہ کام اللہ کے ہاں مردود ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اللہ کے ہاں اس کا ثواب نہ ہوگا, اور جس کام کا ثواب ہی نہ اسے کرنے کا فائدہ